کیا آپ جانتے ہیں کہ گردے کی بیماری اکثر برسوں تک خاموش رہتی ہے اور جب تک علامات ظاہر ہوتی ہیں تب تک گردے کا بڑا حصہ خراب ہو چکا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے گردے کی ان 7 بڑی نشانیوں پر جو بتاتی ہیں کہ آپ کے گردے خطرے میں ہیں، اور ساتھ ہی جانیں گے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں اور آپ بچاؤ کیسے کر سکتے ہیں۔ آئی ایم ڈاکٹر عائشہ اور میں آج آپ کو گردوں سے متعلق صرف ان چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی جو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ گردوں کی بیماری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، اور اگر آپ کو یہ بیماری ہو گئی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہوگا۔ گردے صرف ایز اے فلٹر کام نہیں کرتے، بلکہ ہر گردے میں تقریباً 10 سے 15 لاکھ چھوٹے فلٹرز ہوتے ہیں جنہیں گلومیرولائی کہا جاتا ہے، جو آپ کے خون سے زہریلے مادے نکالتے ہیں اور قیمتی غذائی اجزاء کو واپس جسم میں پہنچاتے ہیں، یعنی ری ایبزارپشن کا کام کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ فلٹرز خراب ہونا شروع ہو جائیں تو جسم میں فاسد مادے یعنی کہ ٹاکسک سبسٹانسز جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس وجہ سے زہر آہستہ آہستہ پورے جسم میں پھیلنے لگتا ہے۔ اس لیے ان تمام علامات کا تعلق گردوں کے فلٹرز خراب ہونے سے ہوتا ہے۔ اب چلتے ہیں علامات کی طرف۔ تو سب سے پہلی علامت یا سمٹم ہمارے پاس ہوتا ہے منہ کا ذائقہ بدل جانا اور سانس کی بو۔ اگر منہ میں دھات جیسا ذائقہ آنے لگے یا سانس سے امونیا جیسی اسمیل محسوس ہو، جیسے باتھ روم کلینر یا واشنگ پاؤڈر کی ہوتی ہے، تو یہ گردوں کے زہریلا ہونے کی ابتدائی علامت ہے۔ دوسری علامت ہے ایچنگ، یعنی جلد پر خارش ہونا یا سفید ذرات کا ہونا۔ کچھ مریضوں میں جب خون میں یوریا بہت بڑھ جاتا ہے تو جسم اسے پسینے کے راستے نکالنے لگتا ہے۔ پسینہ جب خشک ہوتا ہے تو جلد پر نمک یا سفید پاؤڈر جیسی ایک تہہ جم جاتی ہے، جسے یوریمک فراسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ سفید پاؤڈر جیسی جو تہہ ہوتی ہے یہ موسٹلی آپ کو اپنے فور ہیڈ پہ دکھائی دے سکتی ہے، جیسا کہ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ تیسری علامت ہو سکتی ہے سوجن یا ایڈیما۔ ٹانگوں پر، ٹخنوں پر یا آنکھوں کے نیچے سوجن کا ہونا اور انگلی دبانے پر گڑھا بن جانا، یعنی پٹنگ ایڈیما بھی ایک علامت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح چوتھی علامت ہے بلڈ پریشر کا بڑھ جانا۔ گردے کے فلٹر جب کمزور ہو جاتے ہیں تو خون کا دباؤ بڑھنے لگتا ہے، اور یہ دباؤ گردوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کا میکینزم کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ گردوں کا کام ہے کہ وہ اضافی پانی اور نمک کو یورین کے ذریعے جسم سے باہر نکالتے ہیں۔ اگر گردے یہ کام صحیح سے نہ کر پائیں تو جسم میں نمک اور پانی جمع ہونے لگتا ہے۔ اس اضافی فلوئڈ سے خون کی مقدار بڑھتی ہے، جس کی وجہ سے بلڈ پریشر اوپر چلا جاتا ہے، جسے ہم ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ پانچویں علامت ہے تھکن اور کمزوری۔ خون میں یوریا زیادہ ہونے کی وجہ سے جسم مسلسل تھکا ہوا محسوس کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ ہے ڈائبٹیز، یعنی خون میں شوگر لیول زیادہ ہو جانا۔ یہ گردوں کو بہت کمزور کر دیتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے ہائی بلڈ پریشر، جو گردوں پر مسلسل دباؤ ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جینیٹک ڈیزیزز یعنی موروثی امراض ہیں، جیسے پولیسسٹک کڈنی ڈیزیز یا گردے کی سوزش جسے گلومیرولونیفرائٹس کہا جاتا ہے، وہ بھی گردے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور ایک بہت عام وجہ ہے وہ ہے دواؤں کا بے جا استعمال، جو کہ آئی تھنک موسٹ کامن کاز ہے کڈنی ڈیزیزز کا، خاص طور پر پین کلرز جیسے NSAIDs، خصوصاً بروفین، پیراسیٹامول۔ یہ کڈنیز کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو سکتی ہیں۔ چھٹی علامت ہے یورین میں پروٹین آنا۔ جب گردے کمزور ہو جاتے ہیں تو وہ خون میں موجود ضروری پروٹین کو روک نہیں پاتے، یہی پروٹین ضائع ہو کر یورین میں آ جاتی ہے۔ اس کی سب سے عام علامت یہ ہے کہ یورین میں جھاگ بہت زیادہ بنتی ہے، اور اس کو آپ اپنی نیکڈ آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ساتویں علامت ہے وٹامن ڈی اور کیلشیم کی کمی۔ گردے وٹامن ڈی کو اس کی ایکٹیو فارم میں کنورٹ کرتے ہیں، یعنی فعال کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر یہ عمل رک جائے تو ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور جسم میں تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ہم حل کی، یعنی کہ اس کا سلیوشن کیا ہے۔ سب سے اہم یہ ہے کہ آپ اپنا شوگر اور بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں۔ اپنی غذا میں سبز پتوں والی سبزیاں جیسے بند گوبھی، اسپیریگس اور کیل استعمال کریں۔ یہ کڈنی کے لیے پروٹیکٹیو فنکشن پرفارم کرتی ہیں اور ان کو ڈیٹاکس کرتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ کو گردوں کے مسائل ہیں تو آپ پالک کا استعمال بہت کم کر دیں، کیونکہ یہ کڈنی سٹونز کی فارمیشن میں بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس لیے اس سے بالکل پرہیز کریں یا بالکل تھوڑی اماؤنٹ میں استعمال کریں۔ اس کے علاوہ آپ پیاز، لہسن، ادرک اور شملہ مرچ کا زیادہ استعمال کریں، کیونکہ ان میں وٹامن سی اور وٹامن ای ہوتے ہیں، جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ کا کام کرتے ہیں اور آپ کی کڈنیز کی صفائی کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ پروٹین بھی لے سکتے ہیں، لیکن مناسب مقدار میں۔ مچھلی، انڈے کی سفیدی اور صاف ستھرا گوشت بہترین ہے، لیکن پروسیسڈ فوڈ اور زیادہ پروٹین گردوں پر بوجھ ڈال سکتے ہیں۔ کتنی پروٹین لینی ہے یہ ہر مریض کے لیے مختلف ہوتی ہے۔ اس کا فیصلہ گردوں کے ماہر ڈاکٹر، جنہیں نیفرولوجسٹ کہتے ہیں، آپ کے وزن اور صحت کو دیکھ کر ہی بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے پروٹین کی کنزمپشن کے لیے نیفرولوجسٹ سے ریکمنڈیشن ضرور لے لینی ہے۔ پانی کبھی نہ بھولیں، کم از کم 2.5 لیٹر پانی روزانہ پینا گردوں کو پتھری سے بچاتا ہے اور صحت مند رکھتا ہے۔ پوٹاشیم اور وٹامن ڈی گردوں کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن اگر بیماری آخری سٹیج پر ہو تو یہ صرف ڈاکٹر کے مشورے سے ہی استعمال کریں۔ آخر میں یاد رکھیں کہ گردے اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے۔
یہ دن رات خاموشی سے ہماری زندگی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ نے اپنی عادات درست کر لیں، وقت پر علامات پہچان لیں اور غذائی احتیاط کر لی تو آپ گردوں کو فیل ہونے سے بچا سکتے ہیں اور ایک لمبی صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔